الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا میں 5 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ان 5 چیزوں سے مجھے بچا کے رکھنا. پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ برا شخص ہو. برا پڑوسی جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی مصیبت، بڑی پریشانی اور بڑے وبال کا باعث بنتا ہے. اور ایک دوسری جگہ، ایک دوسری حدیث میں جو دعا نقل ہوئی ہے وہ یہ کہ جہاں انسان کی مستقل رہائش ہو وہاں کے پڑوسی اور برے پڑوسی یا برے پڑوس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان سفر پر ہوتا ہے، عارضی کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، اس وقت انسان کو اگر پلہ پڑ جائے، اگر انسان کا کوئی پڑوسی آس پاس رہنے والا شخص یا سفر کے ساتھی جو ہے وہ اگر تنگ کرنے والا ہو، برا شخص ہو، برے اخلاق والا ہو، اچھی خصلتوں والا نہ ہو، تو چلیں یہ وقتی معاملہ ہوتا ہے، انسان گزارا کر لیتا ہے کہ چلیں چند دنوں کی بات ہے، آگے چلیں گے. لیکن جہاں پر انسان رہتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، مستقل طور پر رہتا ہے، وہاں اگر آس پڑوس میں کوئی ایسا برا پڑوسی آ جائے تو پھر انسان کے لیے بڑی آزمائش. اس لیے کہ اسلام میں پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے جتنا زور دیا ہے کہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مبادہ پڑوسیوں کو انسان کی وراثت میں حق قرار دے دیا جائے. تو یہ اتنا زیادہ چونکہ اہتمام ہے اور ان کی دلجوئی، ان کا خیال رکھنا اور ان کی حقوق کی ادائیگی، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور ایک برا شخص کسی شخص کو پڑوسی مل جائے تو دین کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی درست رکھنا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، مگر ہمہ وقت اگر اس کی طرف سے تنگی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے برے ہمسائے سے، پڑوسی سے بچا کے رکھنا. برا ہمسایہ اور پڑوسی جو ہے نا، ایک ہوتا ہے بد اخلاق شخص، زبان کی بد اخلاقی کرتا ہے، وہ تو معروف ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہی ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بظاہر زبان کے بڑے مٹھاس، یعنی زبان سے بد اخلاقی نہیں کرتے لیکن اعمال میں بد اخلاقی ہوتی ہے. پڑوسی میں یا پڑوس میں، ہمسائے میں ایسے لوگ، اور ہمیں خود بھی ایسا ہمسایہ بننے سے بچنا چاہیے کہ جن کے اعمال میں بد اخلاقی ہو، زبان سے بڑے میٹھے ہیں، ضرورت پڑ گئی تو بھاگ کے آگے، افطاریاں بھی بھیجیں، دعوتیں بھی کیں، لیکن اعمال کے برے کیا ہیں؟ گندگی، کوڑا، ہم وقت دوسروں کے گھروں کے اندر گھسے رہنا، انسان کی پرائیویسی کا خیال نہ کرنا، ایک حد سے زیادہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا، بظاہر اچھی نیت سے کرنا، مدد کرنے کی خلوص سے، مگر دوسرے کی زندگی کو ہمہ وقت اجیرن بنائے رکھنا. اور یہ دیکھا گیا لوگ کوڑا کرکٹ، گندگی، یہ چیزیں جو ہیں اس کو مائنڈ ہی نہیں کیا جاتا گھروں کے سامنے. اپنے گھر، جی اپنے گھر کے سامنے رکھ رہے ہیں بھائی، آپ اپنے گھر کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی متاثر تو ہو رہا ہے نا. اگر کوئی وہاں پر سلیم الفطرت شخص رہتا ہے، صفائی پسند شخص رہتا ہے، وہ آئے گا، جائے گا، نکلے گا، اندر جائے گا، باہر آئے گا، آپ کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے کوڑے کو دیکھ کر ظاہر بات ہے اس کی طبیعت کے اندر بھی ایک تنگی پیدا ہوگی، وہ برا محسوس کرے گا. تو ایسی عادتوں سے بھی بچنا چاہیے. دوسری بات، اگلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی سے پناہ مانگی کہ جو مجھے بڑھاپا آنے سے قبل ہی بوڑھا کر دے. اب یہ بات جو ہے نا، یہ استعارے کے طور پر ہے کہ ایک انسان جس کی ابھی بوڑھا ہونے کی عمر نہیں آئی
مگر گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے ایک ایسی بیوی اس کو مل گئی ہے کہ ہمہ وقت اس کو تنگ کرتی ہے، اس کے مطالبات نہیں ختم ہوتے، بس بد زبان ہے، اور گھر کے اندر ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول سے پریشان ہو کے ایک شخص اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اتنے تفکرات میں گر جاتا ہے کہ وقت سے پہلا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، وقت سے پہلے پریشانیوں نے فلاں شخص کو بوڑھا کر دیا۔ تو کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے، کاروباری پریشانی ہوتی ہے، لیکن گھر کی جو پریشانی ہے نا، ایسی بیوی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے۔ اور یہ میں جو عصر کی بات نماز کے بعد نشست ہوتی ہے نا، اور یہ نوجوان جو وظیفے پوچھتے ہیں جلدی شادی کے یا بر وقت شادی کے، تو وہ وظیفوں کے بارے میں تو بتاتے رہتے ہیں نا ابو بکر صاحب کہ اس کا وظیفہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ دعا آپ پڑھا کریں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ جو شادی شدہ ہو گئے ہیں ان کو تو اگر کوئی ایسی مسئلہ اور پریشانی ہے ان کو تو پھر اصلاح کی دعا کرنی ہے نا۔ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی اور شدید خواہش ان کے اندر موجود ہے، وظیفے اور چلے اور نہ جانے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے کہ ابھی سے یہ دعا مانگی، یا اللہ ایسی بیوی سے بچا کے رکھنا جو وقت سے پہلے انسان کو بوڑھا کر دے۔ اور علماء نے اور محدثین نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں ذکر بری عورت کا ہوا ہے، تنگ کرنے والی عورت کا ہوا ہے، لیکن مفہوم مخالف بھی درست ہے، یعنی خواتین کو ایسے شوہر نہ مل جائیں جو ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دے، ان کی زندگیوں کو مشکل بنا دے۔ تو وہ جب دعا کرے تو اس نیت کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ ایسا شخص دے جو گھر کے سکون کو برباد نہ کرے، جو ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، حقوق کو کھانے والا اور تلف کرنے والا نہ ہو۔ اور آگے چل کے فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ہمارے گھر کا بچہ بیٹا مالک بن کے بیٹھ جائے۔ یہ بڑی دقیق بات ہے، عام طور پر لوگ اس پر بات نہیں کرتے، اس کو کھول کر بیان نہیں کرتے۔ یہ بڑی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً کئی گھروں کی کہانی ہے، ہر محلے میں ایسے گھر مل جاتے ہیں کہ نوجوان بڑے ہوئے، خاص طور پر بڑے بیٹے، خاص طور پر سن لے جو بڑے بیٹے ہیں، وہ چونکہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کام سنبھال لے ہوتے ہیں، کاروبار سنبھال لیتے ہیں، فیملی کا بزنس ہوتا ہے، کام دھندا ہوتا ہے، پہلے آگے بڑھ کر وہ سنبھال لیتے ہیں اور پھر مالک ہی بن بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف مال کے مالک بن جاتے ہیں، جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں، بلکہ پھر اعزاء اقارب رشتہ داروں کے مالک بن جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ماں باپ کے مالک بھی بن جاتے ہیں، ان کے رب بن جاتے ہیں۔ یہ رب کا لفظ استعمال کیا اور ان کے بہاف پر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر روب اپنا جھاڑنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم کما کے لے کے آتے ہیں۔ کماؤ پوت کا جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ بڑا بیلنس کرنے، بڑا توازن، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا سے یہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کماؤ پوت، ایسے بیٹے سے پناہ مانگی ہے جو گھر کا مالک بن جائے، باپ کا بھی مالک بن جائے، اپنے باپ کو آنکھ دکھانا شروع کر دے، اس کے فیصلوں کو مسترد کرنا شروع کر دے، اس کے فیصلوں کے اوپر اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، ایسے مال سے بھی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ مال کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کو آسودگی دینے کے لیے، لیکن ایسا مال جو انسان کے لیے عذاب بن جائے۔ ایک عذاب وہ ہے جو آخرت کا عذاب، کہ انسان مال ایسے خرچ کرے اللہ کی نافرمانی کے کام پر، سود، جو کچھ اللہ نے منع کیا ان کاموں میں خرچ کرے، جوئے پہ خرچ کرے، ناجائز کاموں پہ، فحاشی کے کاموں پہ، منکرات کے کاموں پہ خرچ کرے۔ ایک تو وہ ہے کہ ایسا مال انسان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس ایسی دولت جمع ہو جائے کہ اس کی بنیاد پر ہمہ وقت انسان تفکرات، پریشانیاں، اور ہمارے یہاں تو یہ مقدمہ بازی بھی بڑی ہے نا، ایک مقدمہ ادھر لگا ہوا ہے پلاٹ کا، دوسرے پلاٹ کا ادھر لگا ہوا ہے، تیسرے گھر کا ادھر لگا ہوا ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار کو چھوڑا نہیں ہے جس کے خلاف مقدمہ نہ کیا ہو، اور کسی نے اس کو نہیں چھوڑا اس کے خلاف مقدمہ کیا۔ من مال یکون علیہ عذاب، عذاب بن گیا نا یہ مال اس کے لیے، بجائے اس کے کہ اللہ اس کو راحت کے لیے، آسانی، سیٹسفیکشن، پریشانی سے بچنے کا باعث بنائے، یہ ہمہ وقت اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے اتنا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کچھ نہیں بھی نہیں ہے، وہ اس مال کی وجہ سے ہمہ وقت پریشانیوں کا شکار ہے۔ اور پھر آگے بڑی ہی اہم بات، آخری چیز جو بیان کی گئی، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تُرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، یا اللہ میں ایسے دوست سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو بڑا چال باز اور مکار ہو، عَيْنُهُ تَرَانِي، اس کی آنکھ ہمہ وقت مجھے دیکھتی رہے، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، اور اس کا دل ہر وقت میری ٹو میں لگا رہے، میرے پیچھے لگا رہے۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ یہ آنکھ سے ہر وقت جو دیکھتا رہتا ہے، مانیٹر کرتا رہتا ہے، نظر رکھتا ہے، اور دل ہر وقت ادھر لگائے رکھتا ہے، دوست ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ ان رآ حسنۃ دفنھا، اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے،
اگر وہ آنکھ جو ہر وقت میرے پہ لگائے رکھتا ہے، دل میری طرف ٹو لگائے رکھتا ہے، اچھائی دیکھ لے تو دفن کر دیتا، ذکر ہی نہیں کرتا، بند، منہ بند، کوئی شہادت حق نہیں دیتا. کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کے نہیں کہا کہ فلاں بندے کے اندر، میرے دوست کے اندر یہ اچھی خصلت ہے، اچھائی موجود ہے. لیکن جیسے ہی کوئی بری بات پتہ چلے نا، وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، جیسے ہی میری کوئی چھوٹی موٹی برائی بھی پتہ لگ جائے نا، انسان ہے نا، تقصیر ہو جاتی ہے، دوست ہے، اس کو پتہ لگ جاتی ہے، خلوت جلوت کی باتیں پتہ لگ جائے، اذاعها، اس کو خوب اچھالتا ہے، نشر کرتا ہے، ریڈیو پہ چڑھا دیتا ہے، اخبار بن جاتا ہے اس کے لیے، ان خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں بندے میں یہ چیز دیکھی. جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں اس کی کمزوری کو اچھالتا ہے، نمایاں کرتا ہے، اور اس کی اچھائی اور بھلائی کے پہلو کا ذکر ہی نہیں کرتا، گول کر جاتا ہے. اور یہ ہے کون؟ دوست، خلیل. اس لیے دوستی کے معاملے میں بھی بڑا انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مدد طلب کرنا چاہیے کہ انسان بسا اوقات پوری زندگی یا زندگی کا بڑا حصہ گزار دیتا ہے، اور بہت عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جس کو میں دوست سمجھتا تھا وہ تو اصل میں کاٹنے والا ہے، وہ خلیل ماکر کے زمرے میں آتا ہے، ایسے چال باز، ایسے مکار دوست کے زمرے میں آتا ہے جس کا ذکر، جس سے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں بھی بچا کے رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.